کہ 5 سال اس نے منسٹری کی ہے، خزانے سے اس عوام کے پیسے اس نے استعمال کیے ہیں، گاڑیاں استعمال کی ہیں، پٹرول استعمال کیے ہیں. ہو سکتا ہے جو ہے نا اپنی کرپشن بھی کی ہو. عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب بھی کوئی آدمی کو ایم ایل اے کسی کو بناتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ سربراہ بناتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان عوام کے لیے یہ جو ہے نا وہ اپنا کام کرے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، کون سا اس نے جو ہے نا ڈاکٹر ریاض نے اور جیسے آگے تھے، انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. کوئی ان کے پاس تو اتنی جو ہے نا کوالٹی نہیں ہے. لیکن میں یہ سب نے کہا تو ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہمیں روٹیاں کھلائیں، ہوٹلوں میں ٹرائیں، پیسے خرچ کریں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. صحیح. اچھا، چک سواری کی سیاست کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چک سواری کی سیاست یہ عتیق خان نے جو ہے نا یہ چک سواری کی ایسے بھی میرے اندازے میں مسلم کانفرنس کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اس حلقے میں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کہ یہ جب یہ دونوں الگ الگ تھے اپنے اس حلقے میں، لیکن یہ عتیق خان نے سارا مسئلہ خراب کیا. اب تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ زمانہ تھا کہ ٹکٹ کے لیے لوگ فائٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اتنے آدمی، درجن آدمی عتیق خان صدار صاحب کے پاس جاتے ہیں، بے شمار آدمی. آج میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اس حلقے کے، ایک وہ ٹائم تھا کہ کسی آدمی کو مسلم کانفرنس کا ٹکٹ ملنا ہی اتنا اعزاز تھا. ایک وہ ٹائم تھا، لیکن آج وہ ٹائم آ گیا کہ میرے اندازے میں وہ ٹکٹ دینے کے لیے آدمی ڈھونڈنے کے ٹکٹ کس کو دوں. یہ تو حالات ہو گئے پیدے. دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا اپنے حلقے سے، جی صاحب بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، میرا مسلم کانفرنس ہے، ہم بیٹھتے ہیں. لیکن جب ایشو کی بات ہوتی ہے، ایشو کی ان کے ساتھ بھی جو ہے نا میں اسٹیٹ کرتا ہوں بات. چاہے کوئی خوش رہو، راضی رہو، ناراض رہو، اس کی اپنی جو ہے نا مرضی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی مسلم کانفرنس کی حکومتوں میں حلقہ نمبر 2 میں کام کیے. ٹھیک ہے. نیاز صاحب ایک یو کے سے کال ہے، دیکھ لیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. جی میاں غلام رسول، آئی ویکم انگلینڈ. جی میاں صاحب کیا فرمائیں گے؟ جناب یہ رائے صاحب، راجہ نیاز صاحب بات کر رہے ہیں. جی ہلو. تو ان کی باتوں میں مجھے بات کرنی پڑے گی یا یہ جی آپ فرمائیے. کیا بات کرتے رہیں گے؟ نہیں آپ بات کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں رائے صاحب بات کر رہے ہیں، میں ان کی بھی سن رہا ہوں. پھر نہیں آپ اپنی بات کر آپ رہے کریں ہیں، بات. آپ اپنی بات کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو اس سے پہلے شاہ غلام قادر صاحب تھے، آپ راجہ نیاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے. ان کو یہ لوگ خود، یہ جو پارٹی والے آتے ہیں نا صاحب کشمیر سے، ان کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو خود یہ لوگ کرپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی کرپٹ ہے تو یہ تو بات ہم نے کی ہے. اس سے پہلے تو یہ جو سارے لیڈر تھے. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، آپ کی بات سمجھ گیا میں. بہت شکریہ، تھینک یو. اس پہ تو ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. میرے خیال پہ واپس چک سواری کے حلقے کی طرف ہی آتے ہیں. جی آپ بات کر رہے تھے. وہ میں اپنے حلقے کی بات کر رہا تھا. ایسے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حلقہ نمبر 2 چھوڑ کے باقی اوپر والا حلقہ نمبر 4، وہ جو جاسین والا حلقہ ہے، یا اور 1-2 حلقے سینسے والے یا دوسرے، وہاں حلقوں میں ان حلقوں میں کافی جو ہے نا کافی پرابلم ہے، کیونکہ لوگوں کو الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں،
برادریزم کا نعرہ لگا کے جو ہے نا وہ برادریوں کو آپس میں جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں. صحیح. اور ان کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے تاکہ یہ ہمیں سپورٹ کریں. راجپوت کو جاٹ کے ساتھ لڑاتے ہیں, جاٹ کو جو ہے نا راجپوت کے ساتھ لڑاتے ہیں. یہ معصوم کرتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں. یہ جو ہے نا یہ سیاست بہت گندی سیاست ہے. لیکن ایک میں یہ کہوں کہ کم از کم ہمارے حلقے میں یہ نہیں ہے, کوئی بھی برادری ہے ہم آپس میں اتفاق میں رہتے ہیں. ہمارے حلقے میں جو ہے نا وہ جو ہے نا قادریزم جو ہے نا وہ نہیں ہے. لیکن ایک میں جو بات جو ہے نا یہاں میں کروں گا, آپ ایک حلقے میں ایک ایم ایل اے بناتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ووٹ اس کو دیتے ہیں, تو وہ جو انسان ہے ووٹ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے سڑکے کا, ہمیں تفس دے گا. مین ہمارا جو ہے نا پرابلم جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اپنے تفس جائے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں لوگوں کو بھی اتنا جو ہے نا عقل ہونا چاہیے کہ جو اس قابل ہے, جو ان کی نمائندگی کر سکتا ہے, ان کے اچھے برے وقت میں جو ہے نا وہ کام آ سکتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں. نمبر دوسری بات یہ ہے یہاں کوئی انصاف جو ہے نا حلقوں میں کوئی نہیں ہے. جو میں آپ کو بات کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں بات کہ میں نے قبرستان کی دیوار بنائی اس کی سیفٹی کے لیے, بڑی بات ہے, اپنی طرف سے پیسے خرچ کیے, اور ان کچھ لینڈ مافیا نے ایسا کیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, میرا بھائی ہے اپنا راجہ خجنور صاحب, وہ وہاں کے جو ہے نا صاحب کا کونسل بھی ہیں, کلمات آدمی ہے, بڑا پڑھا ایک آدمی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم انگلینڈ میں تھے اور ہماری قبروں کو آپ دیکھیں ابھی بھی. آپ میں جو ہے نا جو بھی آدمی سننے والا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان قبروں کی پامالی, قبرستان ہمارا ہے, ہماری زمین تھی, ہماری زمینوں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے سڑکیں نکالی, ہم سے نہیں پوچھا گیا. قبرستان کو جو ہے نا وہ ایسا مار گیا. اور میں نے سب حلقوں والوں کو 2-4 آدمی کو بتایا یار یہ کہاں کا انصاف ہے, کم از کم ہم زمینوں کے مالک ہیں, ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا. ہمارے گیٹ راتوں رات توڑے گئے, قبرستان 40-50 قبرستانوں کو مار کر کے انہوں نے جو ہے نا مطلب طور پہ. میرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں یہ ہمارے ایم ایل اے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے ان کو بھی کہا, ان کے اسے جنہوں نے وہ لینڈ مافیا نے یہ سڑکیں بنائی ہیں, میں ان کے بھی پاس گیا بڑی عزت احترام سے. اس کے بعد ڈی سی صاحب نے آرڈر کیا کہ اس گیٹ کو اکاڑا جائے, یہ غلط گیٹ ہے, ایک غیر قانونی گیٹ ہے. اور اس کے بعد جب یہ گیٹ کی اجازت ملی کہ اس کو اکایا جائے, انہوں نے سٹے آرڈر جو ہے نا وہ لے لیا. اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جب کیس جج صاحب کے پاس گیا سول کورٹ میں, تو انہوں نے جج صاحب پر بھی عدم اعتماد کر دیا. آپ دیکھیں کہ ہمیں اس جو ہے نا جج کا فیصلہ اتنی جو ہے نا وہ پوری بات, حالانکہ میں ان جج صاحب کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, سپریم ادارہ ہے اس پہ تو کوئی, ہاں مجھے نہ کو پتا ہے وہ کون صاحب ہیں, ان کا نام ہی نہیں مجھے پتا. انہوں نے الزام لگایا کہ رائے صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جج صاحب کے بیک گراؤنڈ سے, اللہ کی قسم میں اندر بھی نہیں گیا, میں ان کو جانتا بھی نہیں, لیکن ایک جھوٹا الزام لگا کے اس کیس کو آگے جو ہے نا 2-4 ہفتے کی ڈیٹ لیکن انہوں نے نہیں دی, اور ان پر بھی عدم اعتماد کیا. اور اس کے بعد جب جج صاحبان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کیا, تو اس کے بعد 5 منٹ کہا اچھا جی جج صاحب ہم یہ جو ہے نا اپلیکیشن واپس لگانا چاہتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا پہلے بھائی ابھی مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کا فیصلہ کروں. انہوں نے جج صاحب نے دوسری عدالت میں بھیج دیا, کیس ریفر کر دیا, اور انہوں نے تیسری عدالت میں ریفر کیا. اس کا آج فیصلہ ہوا ہے, فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے. اس کو کیس کو بھی ختم کیا گیا, ان کا غیر قانونی بورڈ ہے. جی تو آج کیا ایک اور نیا ہتھکنڈا وہ چلا رہا, ہم ادھر تھے, اسی نے وہاں سے جو ہے نا گیٹ اکھاڑ دیا. وہ جو ہے نا وہ بورڈ انہوں نے لگایا ہوا تھا راجہ فضل اللہ روڈ, ان کی 1 انچ زمین نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹی شہرت
ان کی 1 इंच जगह नहीं है. एक टाइम वो था कि हमसे वो सड़क मांग रहे थे, अल्लाह के सवाल डाल रहे थे. हमने कहा हम उसके बाद फिर सोचेंगे, लेकिन हम जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने जो है ना जबरदस्ती उन्होंने मुगल निकाल दी. आज उन्होंने बोर्ड लगा दिया. आप ये बताएं कि झूठी शोहरत, ना तो उनका कोई पैसा खर्च हुआ, कुछ नहीं. हाँ, वो सड़क उनके गाँव जाती है, लेकिन उन्होंने रोड का नाम लिख दिया. आज जब हमारे हक में फैसला हुआ तो वो बोर्ड जो है ना वो खड़ा गया, और उन्होंने झूठा अब जो इतला है वो चकसवाड़ी थाने में वो दरखास्त दे रहे हैं कि वो जो है वो आए हैं, लोगों ने फायरिंग की. हालांकि कोई ना फायरिंग हुई, कुछ नहीं, अगर कोई किसी आदमी ने उखाड़ा भी, लेकिन अब ये झूठे मुकदमे बढ़ा के लोगों की इज्जतों के ऊपर राज डाले. कौन है ये? जनाब वो राजा है, अपना क्या नाम है, फजलुल्लाह खान, और उसके भाई हैं राजा बाबू साहब, उसका बच्चा है और उसका भतीजा है. लेकिन और भी, और इसके अंदर सियासी, ये जो है ना सियासी क्या कहते हैं उसको, माफिया वाला रोड, और वो भी हमें पता है कि वो कौन कौन है. मैं नाम बगैर जी मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई इंसाफ नहीं है. यहाँ के ये जो लीडरान है, बड़े बड़े खड़पैंच बने हुए हैं जी ये सारे, ये नहीं बात कर सकते. जमीनें हमारी हैं, हमें कोई पता नहीं. हम इंग्लैंड दें, हमारे पासपोर्ट आप देख लें, और ये हमें धमकियां जो है ना देते हैं. लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ जज साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे बहुत शक था कि वहाँ इंसाफ नहीं होगा, लेकिन आज मैं हैप्पी हूँ कि यहाँ भी कुछ अच्छे आदमी हैं जो अपने मेरिट को दे के जो है वो फैसला करते हैं. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर गाँव में चले जाए, पूरे गाँव में चले जाए, कोई बंदा सही बात करने के लिए तैयार नहीं है. सही. इसलिए बहुत दुख होता है. लेकिन ये झूठे केस, झूठे मुकदमे बना के ये भी सियासतदान इन्वॉल्व होते हैं. ये हमारे सपोर्टर हैं, अच्छा जी ये काम नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ ये कर दो, इसके खिलाफ ये कर दो. ये अच्छी जो है ना, ये नहीं अच्छी बात. इसको ये हथकंडे इस्तेमाल होते हैं सियासत में. आखिरी सवाल कीजिएगा जनाब राजा अफराज साहब, और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ चलेंगे. राय साहब, आप क्या समझते हैं कि हल्का 2 में जो तब्दीली सियासत में आनी चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए कि लोग उनको वोट दें, सिलेक्ट करें, इंतखाब करें? क्योंकि काफी ऐसा लोग पुराने चेहरे देख रहे हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं. आजाद कश्मीर में खसूस वही पुराने चेहरे हैं, 40-50 साल से. आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, और आप क्या समझते हैं जो बैरून मुल्क कश्मीरी हैं, बरतानिया में बाद आप कश्मीरी, उनको वहां की सियासत में मिसाल चाहिए यहाँ की सियासत में? क्योंकि जो पैसे के आजाद कश्मीर करप्शन के कहते हैं कि लोग आजाद कश्मीर जो कश्मीर कौंसिल का टिकट है या ओवरसीज का है, इसकी सारी वजह यह है कि बैरून मुल्क कश्मीरी बरतानिया जो आबाद हैं वो आते हैं, वहां से लोग पैसा होता है उनके पास, वो वोट देते, पैसा देते हैं, और इसकी वजह ये बनती है. आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? मैं ये कहता हूँ राय साहब, असल बात यह है कि मेरा तो हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि यहाँ के पाकिस्तान की सियासत जो है ना, पता नहीं इसके अंदर क्या है. आप जहाँ भी किसी मुल्क में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, उनके 1-2 टर्म होते हैं. आपने टर्म के बाद वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, उनका फिर जो है ना वो नाम ही नहीं आता. लेकिन हमारे लीडर ये कहते हैं, और दुख की अफसोस की ये बात है कि एक बाप ने 40 साल हुकूमत की, उसके बाद उसने अपने बेटे को आगे मतलब ले गया, आगे से उसका बेटा आ गया. ये सरासर जाती है. और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये इस अवाम का, अपने अपने हल्के की अवाम का काम है यार. और भी वहाँ इंसान रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और मैं महसूस करता हूँ कि नई क़यादत को सामने आना चाहिए. अगर ये लीडरों पर जाए, लीडर जो बने ये किसी को आने न देंगे. इसलिए मैं अपनी अवाम को ये जो है ना वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अवाम बाशऊर है. अगर इसी तरह सिलसिला जो है ना चलता रहा तो फिर जो है ना वो जो है ना काम नहीं मिलेगा. एक दूसरी बात, यहाँ करप्शन की इंतहा. हम बरतानिया में रहते हैं, हमारे प्लाटों पर कब्जा हो गया है, और मेरे प्लाट पर ISI वालों ने कब्जा कर लिया. आज से 10 साल मैंने, आज उसकी कीमत कम से कम 80-90 हवाला